بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ذات الطالبین میں ہمارا 254 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 248 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 248 ہے: من حلف لغیر اللہ فقد اشرک۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک۔ من حلف، جس نے قسم کھائی، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کی، فقد اشرک، پس تحقیق اس نے شرک کیا۔ من حلف، جس نے قسم کھائی، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کی، فقد اشرک، پس تحقیق اس نے شرک کیا۔ اب یہاں پر حلفہ صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب ضرب یضربو، جیسے حلف یحلف حلفا و حلفا و محلوفا، بمعنی قسم کھانا، حلف اٹھانا، جبکہ باب کرم یکرمو سے حلف یحلف حلافتا، بمعنی تلوار یا نیزہ کا تیز اور دھاردار ہونا۔ اشرکا صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب افعال، جیسے اشرک یشرک اشراکن، بمعنی شریک کرنا، ساجی بنانا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ ہی کمال عظمت و جلالت کا مالک ہے، اس کے ہی نام سے قسم کھائی جائے۔ جو غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، مثلا تمہارے باپ کی قسم، تمہاری اولاد کی قسم، یا تمہارے سر کی قسم وغیرہ، تو گویا اس شخص نے غیر اللہ کو خدا کے مشابہ قرار دے دیا۔ اس لیے اگر اعتقاداً ان کی تعظیم اور عظمت کے ساتھ قسم کھائی ہے تو وہ شرک ہو گیا، اور اگر اعتقاداً نہیں تھا تب بھی صحیح نہیں۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ کسی قسم کے پہلے سے عادت ہو، یعنی کسی کی عادت کو پہلے ہی سے کہ وہ ہر بات پر قسم کھائے بغیر ارادہ کے، اس کے منہ سے یوں ہی نکل جاتا ہے کہ تمہارے باپ کی قسم، تمہارے بیٹی کی قسم وغیرہ، تو ایسے شخص پر شرک کا حکم نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ یہ قصداً ایسا نہیں کر رہا ہے، مگر تب بھی اس کو احتیاط کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود غیر اللہ کی قرآن میں متعدد جگہوں پر
قسم کھائے ہیں تو یہ کیوں کر جائز ہوا؟ تو اس سوال کا جواب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ یقسم بما شاء من خلقه ولیس لأحد ان یقسم الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا لے، مگر کسی دوسرے کے لیے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک۔ من جازمہ متضمن معنی شرط کے لیے، حلف سیاہ واحد مذکر عائب پہلے ماضی معلوم، تو اس میں ہم ہوا ضمیری مستتر جائز والاستتار نکالیں گے، جو کہ ضمیری مرفوع متصل ہے اور مرفوع محلن ہو کے یہ فاعل ہے حلف فعل کے لیے۔ لغیر اللہ اس میں لام جارہ، غیر مضاف اور لفظ اللہ مجرور بالکسر لفظاً ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا حلف فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، پھر آگے جا کر فقد اشرکا اس میں فا جزائیہ اور قد حرف تحقیق۔ اشرکا سیاہ واحد مذکر عائب کا ہے، پہلے ماضی معلوم باب فعل سے، لہذا یہاں پر بھی ہوا ضمیری مستتر جائز الاستتار ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے فاعل بنے گا، پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔